جب ان فتنوں سے تکفیر، لوگوں کو، مسلمانوں کو اسلام سے نکالنے کی تحریکیں اس سے بچتے بچاتے آئے، وہ کوئی اہل حدیث کہلوایا، کوئی سلفی کہلوایا، کوئی انصار السنہ، کوئی محمدی کہلوایا، لیکن ایک فتنہ ایسا آیا کہ ان میں سے بھی کئی لوگ اس کا شکار ہو گئے۔ رب فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلے گا، اور علی آپ کہتے ہیں حکم ان دو بندوں کا چلے گا۔ آپ نے رب کے مقابلے میں ان دونوں کو نعوذ باللہ معبود بنا لیا، لہذا آپ بھی مسلمان نہ رہے، آپ کے ساتھی بھی نہ رہے، اور جو آپ کو مسلمان مانے وہ بھی نہ۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اسلام کو معیار قرار دیا، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان کے اسلام جیسا اسلام لاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے جیسے عام صحابہ کرام ایمان لائے ہیں ایسا خالص اسلام لاؤ، تو منافق کہتے ہیں کہ ہم بے وقوفوں جیسا اسلام لائیں۔ انؤمن کما آمن السفہاء، صحابہ کرام کا ایمان، ان کا اسلام وہ میرٹ ہے، وہ کسوٹی ہے، وہ میزان ہے، وہ پیمانہ ہے جس پر دوسروں کے ایمان کو تولا اور ماپا جاتا ہے۔ جو ان سے پیچھے پیچھے رہے گا وہ بھی غلط ہوگا، جو ان سے آگے بڑھنا چاہے گا وہ بھی غلط ہوگا۔ جو اللہ نے ان کی شان بیان کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان بیان کی، وہ اس کے حقدار ہیں۔ روٹین میں داماد اہل بیت میں نہیں ہوتا، لیکن حضرت علی کو آپ نے فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ روٹین میں نواسے اہل بیت میں نہیں ہوتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اولاد کو ساتھ بٹھا کر فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہ سب شان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو ہے اس کا انکار ظلم ہے، اور جو نہیں وہ خود بنا کر کے ان کو ولی اللہ اور پھر ولایت کا درجہ نبوت سے زیادہ، اور پھر حتیٰ کہ ان کو رب کا درجہ قرار دے دینا، ہم ان دونوں راستوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ جو ان کی شان ہے ان کو دیتے ہیں، اور جو ان کی شان نہیں ہے اور لوگ بنا کر ڈالتے ہیں، ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ اسلامک اسکالر فضیلت الشیخ مفتی محمد یوسف طیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، خطیب مرکز اقصی جی ٹی روڈ گجرانوالہ۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی محمد رسول اللہ والذین معہ أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین آسمان سے آیا ہے، اس میں کسی مخلوق کی کوئی امینڈمنٹ، کوئی اضافہ، کوئی کمی نہیں ہے۔ دین میں کم اور زیادہ کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا۔ آپ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تیری طرف سے آیا نا اس کو آگے پہنچانا ہے آپ نے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے فتنے آئے، لوگ اس کا شکار ہوتے رہے، اور ان مخصوص حالات کی وجہ سے اپنے آپ کو کسی شخصیت کی طرف منسوب کرتے رہے، اور کسی فرقے میں اپنے آپ کو شامل کرتے رہے۔ کچھ لوگ تھے وہ سارے فتنوں سے بچتے بچتے اپنے آپ کو صرف اللہ اس کے رسول کی بات تک محدود کرتے رہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کے خلاف خوارج نے خروج کیا تو وہ خارجی کہلائے. انہوں نے نعوذ باللہ آپ کو اسلام سے خارج کر دیا. مقابلے میں کچھ لوگ اٹھے، انہوں نے آپ کو اللہ تعالیٰ قرار دے دیا، رب قرار دے دیا. یہ زنادقہ کہلائے، زندیق، مرتد کہلائے. ان کو حضرت علی نے سزا بھی دی، اور جو مخالف تھے وہ انہوں نے خروج کیا تھا مخالفت میں، ان کو خارجی کہا جانے لگا. تو جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی شان کا حق دیتے تھے، نہ بڑھاتے بڑھاتے رب کا درجہ دیتے اور نہ کم کرتے کرتے اسلام سے نکالتے تھے، وہ تھے تو مسلمان. تو مسلمان کہنے سے اب ان کا تعارف پورا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ دوسری دو پارٹیاں بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتی تھیں. کوئی پوچھے کون ہو، بولے مسلمان. تو اچھا کون سے مسلمان؟ تو انہوں نے پھر نام رکھا، یا لوگوں نے ان کا نام رکھ دیا اہل سنہ والجماعہ، کہ بھئی ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور جماعت صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والے ہیں. پھر آگے بڑھتے ہوئے جب تابعین کا زمانہ گزرا، 80 ہجری میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں، 150 میں فوت ہوتے ہیں. دور دراز لوگ رہتے تھے، کمیونیکیشن گیپ تھا، کسی کے پاس کوئی حدیثیں ہیں اور دوسرے کے پاس کوئی اور حدیثیں ہیں. جیسے جیسے لوگ سیکھتے گئے آپ ان کو روانہ کرتے گئے. تو اس وجہ سے اجتہاد کی زیادہ ضرورت پڑی. وہ تو آج بھی ہے، مگر اس وقت لوگ مسائل پوچھتے، جتنا قدر علم ہوتا اس میں سے بتا دیا جاتا. تو یہ 4 سوچیں مشہور ہو گئیں، ورنہ سوچیں تو زیادہ تھیں، علماء تو زیادہ تھے. مالک، شافعی، ابو حنیفہ اور احمد بن حنبل رحمہم اللہ. ان کے زمانے میں تو یہ فتنہ نہیں تھا. ان کے بعد کے لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ سارا اسلام ان 4 میں ہے، اس سے باہر نہیں ہے، جبکہ یہ بات غلط ہے. اور یہ کہ جو میرے امام کی چھنی سے چھن کر آئے گا وہ میرا دین ہے، جو تیرے امام کی چھنی سے چھن کر آئے گا وہ میرا دین نہیں ہے، میں نہیں مانتا اس کو. اس میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم تو بھئی ان 4 کا احترام کرتے ہیں، 4 سے استفادہ کرتے ہیں، 4 کی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسوٹی پہ تول کر قبول کرتے ہیں، اس پر نہ آئے تو رد کرتے ہیں. لیکن ہم اپنے آپ کو اس فرقہ واریت میں نہیں الجھائیں گے. ہم تو وہ پرانے وہی ہیں جو عہد نبوت کے دین پر تھے. آج اگر ان 4 میں سے ایک کو پکڑنے سے کوئی جنت میں جاتا ہے تو ان 4 سے پہلے والے کس طریقے سے جنت میں جائیں گے؟ جس طریقے سے وہ جائیں گے اس طریقے سے ہم بھی چلے جائیں گے. وہ اس چکر میں نہیں پڑے. اب ہوا کیا کہ لوگ پوچھتے ہیں کون ہو؟ بھلے میں اہل سنہ سے ہوں، مطلب وہ جو خارجی تھے یا زندیق تھے ان میں سے میں نہیں ہوں، اہل سنہ سے ہوں. اچھا تو ان میں سے کس میں سے ہو؟ کیونکہ وہ بھی حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، ماتریدی ہیں، اشعری ہیں. تو پھر انہوں نے نام نہیں رکھا. لوگوں نے حدیث اور سنت ایک معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے تقریباً، تو انہوں نے اہل سنت کے ساتھ اہل حدیث کا لفظ لگا لیا کہ چلو یار ایک تعارف ہی ہے نا. وہ جو اس چکر میں نہیں پھنسے انہوں نے اپنا نام اہل حدیث رکھ لیا. اس علاقے میں اہل حدیث کہلاتے ہیں. عربوں کے علاقے میں سلفی، اسلاف کو ماننے والے، ایک بندے کو نہیں پکڑا، پرانے علماء کو ماننے والے، صحابہ اکرام کو ماننے والے.
اور مصر اور سوڈان اور سوریہ وغیرہ میں ان کو انصار السنہ کہتے ہیں. جو اس منہج پر ہوں، جو عہد نبوت کا ہے، جو صحابہ اکرام کا ہے، ان کو انصار السنہ کہتے ہیں. اور انڈونیشیا، ملیشیا، بلکہ ادھر افریقہ میں چلے جاؤ تو وہاں پہ ان کو محمدی کہتے ہیں. نام کوئی بھی ہو، بات صرف اتنی ہے کہ جو اپنے زمانے کے فتنوں سے بچتا بچاتا اپنے آپ کو اصل دین کے ساتھ باندھ کر رکھے، وہ حق پر ہے. ہر زمانے میں فتنے آئے، لوگ اس نظر سے دیکھتے تھے کہ اس وقت یہ فتنہ چل رہا ہے، تو کس میں سے ہے، اور وہ اس میں سے نکل جاتے تھے. اپنے اور اپنے نبی کے بیچ میں کسی شخصیت کو کھڑا نہیں کرتے تھے. اللہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد دین ہم تک پہنچا تو بیچ میں کوئی فلٹر نہیں لگاتے تھے کہ جو اس فلٹر سے چھن کر آئے گا وہ میرا دین ہے. بڑے فتنے، تاریخ فتنوں سے بھری پڑی ہے، مگر وہ بچتے بچاتے نکلے. کوئی کامن سا لفظ تلاش کر لیا، سننا، حدیث، سلف، کوئی ایسا لفظ نہیں جو کسی جگہ سے منسوب ہو یا جو کسی شخصیت سے منسوب ہو. احمد رضا خان بریلوی ایک عالم دین تھے، بریلی شہر کے رہنے والے تھے. ان کی طرف منسوب ہونے والوں نے اپنے آپ کو بریلوی کہلا لیا. ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ماننے کے بعد پھر فلٹر لگ گیا. اس کے بعد آج کے مسلمان کی نسبتیں اگر آپ دیکھیں، یہ قادری ہے، سہروردی ہے، نقشبندی ہے، ماتریدی ہے، اشعری ہے، اور یہ کیا ہے، اس کے بعد یہ گولڑے والا ہے اور یہ فلاں والا ہے. مطلب یہ کہ جیسے جیسے فتنے بڑھتے گئے، جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، جو فتنہ آیا اس نے قبول کیا اور اپنے اوپر ایک لفظ کا اضافہ کر لیا. آپ مسجدوں کے نام دیکھ لو، مسجدوں کے نام بھی اسی طرح لمبے لمبے. اب بریلوی اور دیوبندی دونوں مسلمان بھی ہیں اور دونوں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ماننے والے حنفی بھی ہیں، مگر دیکھ لو اختلاف کتنا زیادہ ہے. وہ کہتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھی تو ایمان بھی جاتا رہے گا، نکاح بھی جاتا رہے گا. تو جو سب ان فتنوں سے تکفیر، لوگوں کو، مسلمانوں کو اسلام سے نکالنے کی تحریکیں اس سے بچتے بچاتے آئے، وہ کوئی اہل حدیث کہلوایا، کوئی سلفی کہلوایا، کوئی انصار السنہ، کوئی محمدی کہلوایا. لیکن ایک فتنہ ایسا آیا کہ ان میں سے بھی کئی لوگ اس کا شکار ہو گئے. وہ اہل حدیثوں کو بھی اس نظر سے دیکھنے لگ گئے کہ تم بتاؤ یزیدی ہو کہ حسینی ہو، تم یزیدی ہو تم حسینی ہو. بھئی یہ ایک فتنہ تھا. اللہ کے پاک باز بندے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما آل رسول ہیں، جنتیوں کے سردار ہیں، شان ان کی بہت زیادہ ہے. ان پر ہوا ظلم ہوا تو اب کیا قوم کو اس لحاظ سے پھٹ جانا چاہیے؟ اتنا کافی ہے کہ ہم ظالموں کے ساتھ نہیں، ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں. اللہ ظالموں کو غارت کرے اور مظلوموں کو اللہ اعلیٰ درجات عطا کرے، اور بس. کیا ہر آنے والے فتنے کی وجہ سے اپنے دین کا نام بدل لو گے؟ جو بھی ایسا کرتا ہے وہ ان کی پچ پر کھیل رہا ہوتا ہے. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھی ابو بکر صدیق، ان کے ساتھی عمر بن خطاب، ان کے ساتھی عثمان، طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہم، سارے بڑے قابل قدر ہیں، سارے جنتی ہیں. مگر کیا ایک ایک کے نام سے کوئی محبت میں کھڑا ہو کے فتنہ بنا لے اور کوئی نفرت میں کھڑا ہو کر فتنہ بنا لے؟ امت اس کام کے لیے رکھی ہوئی ہے. لیکن چونکہ یہ فتنے ہیں اور ان فتنوں کی وجہ سے اور ان شبہات کی وجہ سے آج کے لوگ اپنے آپ کو بانٹ رہے ہیں، بٹ رہے ہیں.
اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ تھوڑا اس پر بات کی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بخاری شریف میں یہ حدیث 2 دفعہ ہے۔ کہنے لگے، ان کو کسی نے آ کر بتایا کہ کوفے کی مسجد کے باہر کچھ لوگ ہیں، وہ آپ کو رب مانتے ہیں۔ نکلے، ان کو کہا باز آ جاؤ، میں اللہ کا بندہ ہوں، تمہاری جیسا ہوں، کھاتا ہوں، حاجت ہوتی ہے مجھے، میں رب نہیں ہوں۔ کہنے لگے نہیں، آپ رب ہیں، آپ معبود ہیں۔ ان کو 1 دن کا موقع دیا، توبہ کر لو، نہیں باز آئے۔ اگلے دن کا موقع دیا، جب تیسرا دن آیا تو کمبر نام کا ایک ساتھی تھا ان کا، اس کو کہا گہری خندق کھودی، اس میں لکڑیاں ڈالیں، آگ لگائی، کہا اب تم باز نہ آئے نا تو تمہیں میں اس میں جلا دوں گا۔ کہنے لگے تو رب ہے۔ انہوں نے پکڑ کے ان کو اس آگ میں جلا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان تک بات پہنچی تو کہنے لگے میں ہوتا تو ان کو قتل کرتا مگر جلاتا نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يعذب بعذاب النار الا رب النار، آگ کا عذاب آگ کا رب دے سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذہن میں ہو سکتا ہے وہ ہو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہم جنس پرستوں کو آگ میں جلایا، تو ان کے خیال میں ہو کہ یہ کام پہلے بھی ہو چکا ہے۔ روایت معلوم نہیں مجھے کیسی ہے، لیکن پڑھی ہے میں نے یہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جنہوں نے صدقے کے اونٹ چرا لیے تھے اور چرواہے کو قتل کر دیا تھا، لوہا گرم کر کے ان کی آنکھوں میں لگایا، تو شاید انہوں نے اس سے استدلال کیا ہو۔ لیکن بہرحال جو حضرت علی کو مدد کے لیے پکارتے اور ان کو رب کا درجہ دیتے تھے، ان کو حضرت علی نے آگ میں جلایا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے جو ساتھی بچے وہ کہنے لگے اللہ کا عذاب، آگ کا عذاب تو آگ کا رب دے سکتا ہے، آپ نے دیا ہے تو اس کا مطلب پکے رب ہوئے نا۔ ان کا شبہ اور تیز ہو گیا۔ دوسرا فتنہ خوارج کا فتنہ، جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ اسلام سے نکال دیا۔ ہوا کیا کہ جب حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیچ میں صفین کی جنگ ہوئی، یہ گئے تھے ان پر حملہ کرنے کہ آپ بیعت کیوں نہیں کرتے، اور بیچ میں محرک وہی خارجی تھے جنہوں نے حضرت عثمان بن عفان کو شہید کیا تھا۔ وہ ان کو ملنے نہیں دینا چاہتے تھے، کیونکہ اگر یہ مل گئے تو قصاص ہوگا اور ہمیں قتل کیا جائے گا۔ وہی اس جنگ میں پیش تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں پر حملہ ہوا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ حضرت علی کے ساتھ آئے تھے وہاں پہ۔ اس لڑائی میں حضرت عمار شہید ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ویل امہ تقتلہ الفئۃ الباغیہ، حضرت عمار کو باغی فرقہ شہید کرے گا۔ تو اب یہ ان کے ساتھ آئے تھے تو پھر انہوں نے شہید کیا ہوا نا۔ حضرت معاویہ کہنے لگے ان کو اس نے شہید کیا جو لے کر آئے تھے، میں تو باہر نہیں نکلا، جو لائے تھے انہوں نے شہید کیا ہے۔ اور پارٹیاں 3 تھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاشا و کلا ہو نہیں سکتا کہ وہ شہید کرنی ہے ان کے ساتھی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ انکار کر رہے ہیں ہم نے نہیں کیا۔ تیسری پارٹی خوارج کی تھی، اس میں
لا محالہ بظاہر انہوں نے ان کو شہید کیا، اور وہی باغی تھے جنہوں نے بغاوت کی تھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور وہی باغی تھے جنہوں نے بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کی، اور وہی باغی تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، اور وہی باغی تھے جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا، اور وہی باغی تھے جنہوں نے حضرت معاویہ کے لیے پارٹی روانہ کی تھی مگر وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ وہ باغی تھے، انہوں نے شہید کیا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ۔ لڑائی تھوڑا دیر چلی، حضرت معاویہ کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، صلح چاہتے ہیں، مذاکرات چاہتے ہیں۔ اچھا، پھر نمائندہ دو اپنا، انہوں نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ دے دیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ اب جب ان خارجیوں باغیوں نے دیکھا کہ یہ پھر قریب آ رہے ہیں اور فیصلہ پھر ہماری گردنوں کا ہی ہونا ہے، وہ حضرت علی کو چھوڑ کر سائڈ پر ہو گئے اور بغاوت کر دی اور کہا رب فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلے گا، اور علی آپ کہتے ہیں حکم ان دو بندوں کا چلے گا۔ آپ نے رب کے مقابلے میں ان دونوں کو نعوذ باللہ معبود بنا لیا، لہذا آپ بھی مسلمان نہ رہے، آپ کے ساتھی بھی نہ رہے، اور جو آپ کو مسلمان مانے وہ بھی نہ رہا۔ یہ فتویٰ جوڑ دیا۔ اسلام کا پہلا فرقہ یہ ہے جو نکلا ہے، پہلا فتنہ حضرت عثمان کی شہادت کا فتنہ ہے، اور ان کے ریاکشن میں وہ لوگ آئے جنہوں نے حضرت علی کو رب بنایا۔ یہ دو فتنے شروع کیا ہے، پہلا خارج کا، دوسرا ان کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس کوفہ چلے گئے، مسجد کوفہ میں درس دینے لگے۔ یہ ظالم بیٹھے ہوئے ہیں، منہ نیچے کیا ہوا ہے، حضرت علی کو بات نہیں کرنے دیتے۔ وہ بات کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، ہر طرف سے بول رہے ہیں، ان کو بات نہیں کرنے دیتے۔ فرمانے لگے کلمہ تو حق کا ہے، قرآن کی آیت ہے، مگر تم باطل معنی مراد لے رہے ہو۔ مجھے لگ رہا ہے تم وہی ہو جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا، مگر میں شک کی بنیاد پر تمہارے خلاف ایکشن نہیں کروں گا جب تک تم ریڈ فیتا کراس نہ کر لو۔ پھر وہاں سے نکلے، نہروان کا علاقہ، وہاں جا کے بیریئر لگا دیا، جو بھی مسافر گزرے اس کو پکڑتے۔ ہاں بھائی کون ہو؟ جی میں کافر ہوں، مشرک ہوں۔ ہاں اچھا آئیے آئیے، لے جاتے، جا کر کے مولوی صاحب کے سامنے بٹھاتے، وہ اس کو واز کرنے لگ جاتا۔ واز کے بعد اس کو کہتے کہ کدھر کا ارادہ ہے؟ فلاں علاقے میں مجھے جانا ہے۔ سواری دیتے، بندہ دیتے، جاؤ ان کو چھوڑ کر آؤ۔ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، اس کو واز کر کے اس کے امن والی جگہ پہ پہنچا کرو۔ اور اگر کوئی گزرتا اور وہ کہتا میں مسلمان ہوں، اس کو پوچھتے بتاؤ حضرت علی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بولے وہ ماشاءاللہ سے خلیفہ راشد ہیں، دماد مصطفیٰ ہیں، جنتی ہیں، مبشر بالجنہ ہیں، وہ ہیں جن سے رب محبت کرتا ہے، وہ ہیں جو رب سے محبت کرتے ہیں۔ تو پکڑتے اس کو اور ذبح کر دیتے۔ حتیٰ کہ عبداللہ بن خباب بن عرط اپنی لونڈی کے ساتھ وہاں سے گزرے، پکڑ کر لے گئے، پوچھا کون ہو؟ بولے مسلمان ہوں، صحابی ہوں۔ اچھا تو کوئی حدیث سناؤ جو تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ انہوں نے کوئی حدیث سنائی، پھر ان کو لے گئے نہر کے کنارے، وہاں جا کر لٹا کر ذبح کر دیا، اور ان کی لونڈی تھی اس کا پیٹ پھوڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو کہا اب وہ ریڈ فیتا کراس ہو گئے، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ بہت مشکل ٹاسک تھا۔
یہ لوگ بہت بارونق چہرے والے، اونچی شلواریں، پوری داڑیاں، لمبے بال، کسی کی سر مونڈے ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان کے قرآن کی تلاوت کے سامنے تمہاری تلاوت کچھ بھی نہیں ہوگی، لیس بشیء۔ ان کی نمازوں کے سامنے تمہاری نمازیں کچھ بھی نہیں ہوں گی، ان کے روزوں کے سامنے تمہارے روزے کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہوں گے۔ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، فرمایا ایسے اسلام سے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تیر شکار سے نکل کے باہر گر گیا ہو اس کو آپ پکڑو، اس کو چیک کرو، اس کو گھماؤ، اس کے نہ بھالے پر کوئی خون کا نشان ہوگا، نہ اس کے پر کوئی خون کا نشان ہوگا، نہ اس کی ڈنڈی پر کوئی خون کا نشان ہوگا۔ ہاں جہاں کلمپ لگا ہوتا ہے، جہاں سے اس کو جوڑا گیا ہوتا ہے، وہاں آپ کو تھوڑا سا محسوس ہوگا کہ شاید یہ کسی جسم سے نکلا ہے۔ یہ ساری باتیں میرے نبی نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ایسے وہ اسلام سے نکلیں گے اور ان پر اسلام کا کوئی نشان نہیں ہوگا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اسلام کو معیار قرار دیا۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ان کے اسلام جیسا اسلام لاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے جیسے عام صحابہ کرام ایمان لائے ہیں ایسا خالص اسلام لاؤ، تو منافق کہتے ہیں کہ ہم بیوقوفوں جیسا اسلام لائیں۔ انؤمن کما آمن السفہاء، صحابہ کرام کا ایمان، ان کا اسلام وہ میرٹ ہے، وہ کسوٹی ہے، وہ میزان ہے، وہ پیمانہ ہے جس پر دوسروں کے ایمان کو تولا اور ماپا جاتا ہے۔ جو ان سے پیچھے پیچھے رہے گا وہ بھی غلط ہوگا، جو ان سے آگے بڑھنا چاہے گا وہ بھی غلط ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھائی بنا دیا حضرت سلمان فارسی کو۔ سلمان گھر آئے تو اپنی بھابھی کو دیکھا، اس وقت پردہ وردہ نہیں تھا، صحیح بخاری کی حدیث، دیکھا کہ گندے کپڑے، پرا گندہ بال بکھرے ہوئے۔ دیکھو کسوٹی پیمانہ جب لگتا ہے نا تو فوراً فالٹ نظر آ جاتا ہے، جب میٹر لگتا ہے تو فالٹ فوراً نظر آ جاتا ہے۔ کہنے لگے بھابھی یہ تو نے کیا شکل بنائی ہوئی ہے؟ کہنے لگی اس لیے کہ تیرا بھائی بڑا نیک ہے۔ بولے کتنا ایک نیک ہے؟ کہا دیکھ لینا، عشاء سے لے کر فجر تک تہجد چلے گی اور فجر سے لے کے مغرب تک روزہ چلے گا۔ کہنے لگے بڑا غلط کام ہے یہ، اور روزہ اور نماز غلط ہوتی ہے کیا؟ ہاں جب حد سے بڑھ جائے تو غلط ہو جاتی ہے۔ زبردستی ان کا روزہ توڑوا دیا اور زبردستی رات کو ان کو سلوا دیا، پھر تھوڑا آدھی ایک رات کے بعد اٹھایا اور تہجد پڑھائی۔ انہوں نے جا کر شکایت لگا دی، وہ جو بھائی آپ نے دیا ہے وہ تو مجھے نہ روزہ رکھنے دیتا نہ نماز پڑھنے دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کہتا ہے وہ، کیا لاجک ہے، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے وہ کہتا ہے تیری بیوی کا بھی حق ہے، تیرے پڑوسی کا بھی حق ہے، تیرے جسم کا بھی حق ہے، تیری آنکھوں کا بھی حق ہے، تیرے رب کا بھی حق ہے، سب پرچوں میں پاس ہو گئے تو پاس ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدق سلمان، میں اس پہ مہر لگاتا ہوں کہ سلمان نے بالکل ٹھیک کیا۔ یہ معیار ہے صحابہ اکرام کا ایمان، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا عمل، ان کا قول۔ تو جو خوارج ان سے آگے بڑھے ہوئے ہوں گے وہ لامحالہ صحابہ اکرام کو گناہگار ہی سمجھیں گے، اور کیا کریں گے۔
تو فرمایا ان کی نمازیں روزے تم سے زیادہ ہوں گے، دھوکہ نہ کھانا. اور فرمایا یقتلون اہل الایمان ویترکون اہل الاوثان، ایمان والوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے. اور فرمایا ان میں سے ایک شخص ہوگا جس کی کونی یہاں سے بازو کٹی ہوئی ہوگی اور یہ اس کا مسل اور پیچھے نیچے کونا ہڈی کا ایسے لگتا ہوگا جیسے عورت کا سینہ ہے. اور مسلمانوں کے انتشار کے زمانے میں نکلیں گے. لَإِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ، اگر میرے زمانے میں، میں محمد کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو میں ان کو ایسے کاٹوں گا جیسے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو کاٹا تھا. وَمَنْ قَاتَلَهُمْ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو ان سے لڑائی کرے گا میں اس کے ایمان کی شہادت دیتا ہوں. بہت مشکل کام تھا نورانی چہرے والوں سے لڑائی کرنا. کیسے حضرت علی نے اپنے ساتھیوں کو قائل کیا ہوگا. بہرحال ان سے لڑائی کی. لڑائی سے پہلے ان سے مذاکرات ہوئے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بھیجا، جاؤ ان کو سمجھاؤ. انہوں نے جا کر کہا کیا اعتراض ہے تمہیں حضرت علی پر رضی اللہ عنہ. کہنے لگے انہوں نے حضرت طلحہ زبیر اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے لڑائی کی ہے، اور اگر وہ کافر تھے تو ان کی عورتوں کو لونڈیاں اور مردوں کو غلام اور مال کو غنیمت کیوں نہیں بنایا، اور اگر وہ مسلمان تھے تو لڑائی کیوں کی. تو فرمانے لگے وہ مسلمان تھے اور بیچ میں شیطان نے لڑائی کروا دی، تو مسلمان میں لڑے تو نہ غنیمت بناتا ہے اور نہ لونڈیاں غلام بناتا ہے، اور تم میں سے کون ہے جو اپنی ماں عائشہ کو غلام لونڈی بنانا چاہتا ہے. تو سارے سانپ سونگ گیا ان کو، چپ ہو گئے. کہا جی یہ بات آپ کی مان لی. دوسرا اعتراض کیا ہے؟ کہا یہ بتائیں کہ اللہ فرماتے ہیں حکم اللہ کا چلے گا، اور حضرت علی نے مان لیا ہے کہ حکم دو بندوں کا چلے گا. تو کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر میاں بیوی کا جھگڑا ہو جائے تو ایک بندہ ادھر سے لے لو ایک ادھر سے لے لو، وہ بیٹھ کر سوچیں بچار کریں کہ یہ نکاح چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا. پھر اگر وہ کہیں نہیں چل سکتا تو وہ احسن طریقے سے اس کو چھوڑ دے. اگر وہ کہیں چل سکتا ہے ان احتیاطوں کے ساتھ تو ان احتیاطوں کے ساتھ ایک ٹرائی اور کر لی جائے. ایک عورت کے نکاح کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حاکم انسانوں کو بنایا ہے، تو کیا اتنے صحابہ کرام کے جانیں بچانے کے لیے ہم حاکم کسی انسان کو نہیں بنا سکتے؟ تو جناب کافی سارے لوگ مان گئے، کہا کہ ہم آپ کے ساتھ. کافی سارے اسی جگہ پہ اڑے رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لڑائی کی، ان کے کشتوں کے پشتے لگا دیے. کہا ان کے مقتولوں کی نعشوں میں چیک کرو، وہ ایک بازو والا کہیں ہوگا. تلاش کیا نہیں ملا. حضرت علی خود گئے، جا کر کے ایک ڈھیری کو کہا ان کو پھیلاؤ. جو سب سے نیچے تھا وہ ایک بازو والا تھا. ایک ساتھی کہتا ہے اللہ کی قسم آپ نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. اس نے پھر کہا، اس نے 3 قسمیں اٹھوائیں ان سے. تینوں دفعہ انہوں نے قسم اٹھا کر کہا، اور کہا میں آسمان سے گرا دیا جاؤں یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ میں اپنے نبی پر جھوٹ باندھوں صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل ایسے ہی ہے. تو عزیز بھائیوں، یہ فتنے اس وقت نکلے، ان کی محبت میں غلو کرنے والے اور ان کی نفرت میں غلو کرنے والے، اور جو بچے اس فتنے سے وہ تھے جو ان کی صحیح شان بیان کرتے اور نہ گستاخی کرتے اور نہ ان کی شان میں مبالغہ کرتے تھے. اس لیے ہم مانتے ہیں
کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، خلیفہ راشد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی فی الجنہ، علی جنتی ہے، اور فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایک آدمی کو دوں گا جس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح کروائے گا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں سیادت اور قیادت لینے کا جذبہ ہم میں نہیں تھا کہ مجھے قائد بنایا جائے، سب پیچھے پیچھے ہٹتے تھے، لیکن آج سب چاہ رہے تھے کہ وہ قائد میں ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اللہ اس سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ سے محبت کرتا ہوگا۔ آپ نے سب کو دیکھا، اگلے دن کہا علی کہاں ہیں؟ کہنے لگے جی ان کی آنکھیں خراب ہیں۔ بولے بلاؤ ان کو۔ بلایا، آپ نے دم کر کے تھوک مبارک آنکھوں میں لگایا، آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، جھنڈا دیا، اللہ تعالیٰ نے خیبر کو فتح فرما دیا۔ تو کیا باقی صحابہ کرام رب سے محبت نہیں کرتے، یا اللہ باقیوں سے محبت نہیں کرتا؟ یہ بات نہیں ہے۔ کسی ایک کے ساتھ کوئی خوبی لگا دینا یہ اس کی بہت بڑی منقبت ہے، اس کی شان ہے، لیکن اس سے باقی لوگوں کی محبت کی نفی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، ایسی قوم کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرتی ہوگی اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں دوست اسی کا یہ علی دوست ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر فرمایا یا اللہ جو اس سے دوستی کرے تو اس سے دوستی کر، جو اس سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر۔ بہت بڑی شان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ لیکن اس کا معنی کہ جس کا میں دوست اس کا علی دوست، یہ جملہ عثمان بن عفان پر فٹ نہیں آتا کہ جس کا میں دوست اسی کا ہی عثمان دوست، جس کا میں دوست اسی کا ہی طلحہ دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شان یہ سب کی ہے، مگر ایک کے ساتھ لگا کر کے اس کی شان کو بلند کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا امیر هذه الامہ، اس امت کا امین ہے۔ کیا باقی خائن تھے؟ حضرت علی امین نہیں تھے، لیکن سارے ہی امین ہیں، مگر حضرت ابو عبیدہ کے ساتھ یہ لگا کر کے ان کی شان کو بلند کر دیا۔ یہ طریقہ ہے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اللہ فرماتے ہیں ناقۃ اللہ وسقیاہا، اللہ کی اونٹنی، کیا باقی اونٹنیاں رب کی نہیں ہیں؟ بیت اللہ یعبدوا رب ھذا البیت، یہ رب کا گھر ہے، تو کیا یہ گھر رب کا نہیں ہے؟ تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عظمت اور شرف کسی کے ساتھ لگا دیں تو وہ اس کی شان کو بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے، دوسروں کے شرف کی نفی نہیں ہوتی۔ یہ گھر بھی رب کا ہی گھر ہے، یہ بھی بیت اللہ ہی ہے۔ تو اس لیے عزیز بھائیوں، جو اللہ نے ان کی شان بیان کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان بیان کی، وہ اس کے حقدار ہیں۔ روٹین میں داماد اہل بیت میں نہیں ہوتا، لیکن حضرت علی کو آپ نے فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ روٹین میں نواسے اہل بیت میں نہیں ہوتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اولاد کو ساتھ بٹھا کر فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہ سب شان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جو ہے اس کا انکار ظلم ہے، اور جو نہیں وہ خود بنا بنا کر کے ان کو ولی اللہ اور پھر ولایت کا درجہ نبوت سے زیادہ، اور پھر حتیٰ کہ ان کو رب کا درجہ قرار دے دینا، ہم ان دونوں راستوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔
جو ان کی شان ہے ان کو دیتے ہیں، اور جو ان کی شان نہیں ہے اور لوگ بنا بنا کر ڈالتے ہیں، ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کربٹ کربٹ جنت عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال والاکرام ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے۔ یہ بہت بڑا طریقہ ہوتا ہے فتنہ ڈالنے کا کہ ان میں سے کسی ایک آدمی کی شان میں اضافہ کر کے اپنی طرف سے اور اس کی پارٹی الگ کر لو۔ کسی قوم کو پھاڑنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ یہی کام عبداللہ بن سبا یہودی نے کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں مبالغہ کر کے اور امت کو پھاڑا، جو آج تک پھٹی پھٹی نظر آتی ہے، اور پورے عالم اسلام میں یہی فتنہ ہے جس کی وجہ سے آج کافر مسلمانوں پر مسلط ہے۔ ہمیں ہر زمانے کے فتنوں سے بچنا ہے، ہمیں اس زمانے کے بھی فتنے سے بچنا ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ ان میں سے کون بھائی؟ اہل سنت کہلواتے ہیں وہ ہیں۔ اچھا، ان میں تو تصوف بھی آ گیا تھا تو کہا پھر ہم اہل حدیث ہیں، لیکن یہ ہمارے نام نہیں ہے، یہ تعارف ہے۔ آپ کا نام محمد اکرم ہے، آپ کے نام پر خط لکھ دو، گاؤں کا نام لکھ دو، پہنچ جائے گا۔ اگر محمد اکرم 2 ہو گئے تو پھر ولدیت لکھنی پڑے گی۔ اگر اس ولدیت والے 2 ہو گئے تو برادری لکھنی پڑے گی۔ یہ سارے نام نہیں، نام آپ کا محمد اسلم ہی ہے، یہ صرف تعارف ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، ہم مسلمان ہیں۔ اور لوگ مسلمان کہنے سے پھر پوچھتے ہیں کون سے مسلمان؟ تو تعارف کے طور پہ یہ الفاظ ہیں، ہم ان الفاظ کی پوجا نہیں کرتے۔ جو شخص اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اس کا فہم جماعت صحابہ اکرام والا فہم ہے، اس کا منہج ان جیسا ہے، وہ اہل حدیث نہیں کہلواتا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اگر اس پر مر گیا تو جنت میں جائے گا۔ کوئی ضرورت نہیں، کوئی مجبوری نہیں کہ یہ لفظ ضرور ہونا چاہیے۔ اصل بات طاعت کی ہے، اصل بات منہج کی ہے، اصل بات فتنوں سے بچنے کی ہے۔ نام کوئی بھی ہو، اصل بات تو یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت پر عمل کریں، کتاب و سنت پر، اور اس کو ایسے سمجھیں جیسے صحابہ کرام نے سمجھا، ان کو معیار بنائیں۔ تو یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اسی پہ پختہ رہیں۔ اللہ اسی پر ہمیں موت دے۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔